السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسین کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، جس طرح انسان کے جسم کو زندہ رہنے کے لیے سانس کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایک انسان کا ایک معاشرے میں رہنے کے لیے، ایک روح کا ایک جسم میں رہنے کے لیے ایک اچھے کردار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی ایک لازوال طاقت رکھی ہے۔ یہ صرف ارادہ کرے تو یہ اچھے سے اچھا کام بھی کر سکتا ہے، اور اسی کے ارادے پر برائی بھی برپا ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان صرف کسب کرتا ہے، یعنی ارادہ کرتا ہے، اور اللہ پاک اس کام کو کرنے کی طاقت اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اب یہ کسب، یہ ارادہ، یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور یہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی سوچ پر مبنی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو کرنے کی طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم اچھے کام یعنی اچھا کردار کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اصل میں کردار کہتے کس کو ہیں۔ اپنا کانسیپٹ کلیئر کیجئے کہ جو کردار ہے وہ پرسنالٹی سے بہت مختلف ہے۔ ہمارے ہاں پرسنالٹی کو ہی اچھا کردار مان لیا جاتا۔ اچھے کپڑے پہننا، گاڑی لینا، موبائل رکھنا، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ بٹ اٹ از ریلیٹڈ ٹو پرسنالٹی، ناٹ دا کریکٹر۔ کریکٹر از دا ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دا پرسنالٹی۔ جو پرسنالٹی ہوتی ہے یہ وقتی مناسبت سے بدلی بھی جا سکتی ہے، لیکن کردار یاد رکھے بدلا نہیں جا سکتا۔ پرسنالٹی کا جو لفظ ہے وہ یونانی زبان کا لفظ پرسونا، اور یونان میں جب ڈراماز ہوتے تھے نا، اس وقت مختلف لوگ اپنا رول پلے کرنے کے لیے، کوئی بھی رول ہو سکتا ہے، کوئی قیدی کا، کوئی جیلر کا، کوئی غلام کا، کوئی مالک کا، کوئی بادشاہ کا، وہ پرسونا آگے رکھتے اور اس پرسونا سے اپنا رول پلے کرتے اور پھر چلے جاتے۔ لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہے۔ حقیقت میں وہ غلام نہیں ہے، حقیقت میں وہ قیدی نہیں ہے، حقیقت میں وہ کچھ اور ہے، لیکن صرف نقاب جس طرح کا پہن لیا جاتا ہے اس طرح کی انسان کی شخصیت بن جاتی۔ لیکن کریکٹر یہ بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ اگر اچھا ہو تب بھی دکھائی دیتا ہے، برا ہو تب بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس کریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کوئی زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، لیکن اس کریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور وہ بنیادی چیزیں ہر شخص کے اندر موجود ہیں۔ اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے اپنے حالات کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ، شعور کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے تو وہ اپنے اندر ایک اچھا کردار پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کو کسی بھی چیز کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹپس شیئر کرتا ہوں، 2 سے 3 باتیں ہیں، اگر آپ یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیں گی۔ یہ آپ کو ایک اچھا کردار ڈیولپ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے، اور یہ ہر شخص کر سکتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی فرقے سے بلانگ کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کی عزت کرنا یہ اچھے کردار ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اگر آپ کے پاس ارب پتی بھی ہو، پیسہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، آپ کی پرسنالٹی بھی ویل ڈیولپ ہے، آپ کا بیہیویئر بھی اچھا ہے، آپ کا ایٹیچیوڈ بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ کی ہیبٹس اچھی نہیں ہیں، عادات اچھی نہیں ہیں، کردار اچھا نہیں ہے، تو کبھی بھی آپ ایک اچھی شخص تصور نہیں کیے جا سکتے۔ انسان کی عزت یہ اچھے کردار ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر کوئی شخص انسان کی عزت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اپنے الفاظ سے بھی عزت کر سکتا ہے، اپنے کام سے بھی عزت کر سکتا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ گفتگو کریں تو ہم دیکھیں کہ ہم کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے الفاظ برے ہیں تو اگلے کی زندگی کے لیے وہ باعث خفت بنیں گے، شرمندگی بنیں گے، لیکن اگر ہمارے الفاظ اچھے ہیں، وہ دوسرے کی زندگی بہتر بنائیں گے، وہ اس شخص کے لیے گفٹ ہو جائے گا، تحفہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ بڑے دھیان سے کرنا ہے،
اور اس کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بھری پڑی ہے۔ آپ حضور کی سیرت کو پکڑ کے دیکھیں، آپ کا نہ صرف سرداروں کے ساتھ بلکہ غلاموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ایسا کردار تھا، ایسی گفتگو تھی کہ سننے والا جو ہے وہ بہت خوش ہوتا۔ تو ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم اپنے اعمال سے، اپنے کام سے لوگوں کی عزت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو ہم کسی بوڑھے کو ہاتھ پکڑ کے سڑک کراس کروا سکتے ہیں، ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں یہ ایبلٹی دی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اصل میں ایک پہلوان تھے، بغداد شریف کے۔ ایک شخص آیا، اور بڑے رستم زمان نامی گرامی پہلوان تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کون ہے؟ جنید، میں اس سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑا دبلا پتلا، مڑیل سا، کمزور سا آدمی۔ جتنے بھی درباری بیٹھے تھے ہنسنے لگ پڑے کہ یہ اور جنید بغدادی سے کشتی کرے گا۔ خیر، اس شخص نے کہا کہ مجھے کچھ ایسے داؤ پیچ آتے ہیں جو اور کسی کو نہیں آتے، میں جنید کو شکست دوں گا۔ قصہ مختصر، میدان سجتا ہے، دونوں پہلوان جنید بغدادی اور یہ کمزور سا آدمی میدان میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کشتی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب اس کو تو پتہ ہے کہ میں نے ہار جانا ہے، یہ اچھل کر چھلانگ لگا کر جنید بغدادی کے کندھوں کے ساتھ چپٹ جاتا ہے اور اس کے کان میں کہتا ہے کہ میں ایک سید زادہ ہوں اور 7 دن سے میں بھوکا ہوں، میرے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں نے صرف یہ ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ جب میں جیتوں گا مجھے کچھ انعامات کرامات ملیں گے، میرا سورس آف انکم چلے گا، میرا معاش چلے گا، میرے بیوی بچے کھا لیں گے، کچھ میں کھا لوں گا۔ تو جنید بغدادی جو کہ رستم زمان تھے، جو کہ کبھی کسی سے ہارے نہیں تھے، وہ صرف اتنی بات سن کے زمین پہ گر پڑے۔ یہ ہوتی ہے انسان کی عزت، کہ انسان کو عزت کیسے دی جاتی ہے۔ پھر اس وقت سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک پہلوان سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنے۔ انہوں نے انسان کی عزت کی۔ اگر ہر شخص اس کام کو اپنا لے تو وہ بہت آگے جا سکتا۔ دوسرے نمبر پہ انسان کے اندر صبر اور انسان کے اندر دعا، اس کی طاقت ہونی چاہیے۔ اگر انسان کے اندر صبر ہے تو پھر کسی چیز کو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ اللہ خود شامل حال ہو جاتا ہے صبر کرنے والے کے ساتھ۔ اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، عبادت کا مغز ہے، لکھی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں گے تو آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ، کہیں پہ بھی، جو بھی چاہیں اچھائی کا کام آپ کر سکتے ہیں۔ کردار اگر اچھا ہو تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ خود بولتا ہے۔ ایمرسن، دیٹ از دا انگلش رائٹر، یہ کہتا ہے کہ تم جو کچھ ہو، تمہارے ہونے کا شور میرے کانوں میں اس قدر زیادہ ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ مجھے سنائی نہیں دیتا۔ تو انسان کا کام خود بولتا ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا۔ انسان مر بھی جائے تو یہ کردار زندہ رہتا ہے۔ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے یہ کردار مر نہیں سکتا۔ آپ چلے بھی جائیں گے تو یہ کردار زندہ رہے گا۔ تو ہمیں صرف اور صرف اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کسی موٹیویشن کی ضرورت صرف اس وقت پیش آتی ہے جب ہم ڈی ٹریک ہوں، لیکن اصل میں جو چیز ہے وہ اللہ پاک نے آپ کے اندر رکھی ہے۔ آپ بیٹھیں، آپ سوچیں، اپنے آپ کو ڈسکور کریں۔ دیٹ از دا سکسیس آف یور سیلف اینڈ دا ورلڈ۔ انشاءاللہ یو ول سکسیڈ ان یور لائف۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ صرف آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک 30 سیکنڈ کا میں آپ سے چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان ایک بڑے دریا کے اندر کشتی میں سفر کر رہا ہو اور وہ اپنے کنارے پر منزل پہ پہنچ جائے، لیکن وہ منزل پہ پہنچنے کے بعد کشتی سے باہر ہی نہ آئے تو اس کا پہنچنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اسی طرح آپ یہ ساری باتیں سن لیں اور سننے کے بعد آپ عمل نہ کریں تو میرے خیال سے اس کا کوئی فائدہ ایس سچ نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ اس کو اپنی زندگی میں عملاً لے کے آنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔